صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ زحمت نہ سمجھے تو ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیے پر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ قابل اس کے میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں، انتہائی شکر گزار ہوں مسئول محترم کا اور تمام دوستان کے جنہوں نے یہ ایک باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ جس میں انسان اپنی اصلاح کر کے کچھ سیکھ کے جا کر قوم کی خدمت کر سکے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ، وجعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ، الذی فرض اللہ مودته علی العربیۃ والعجمیہ۔ الصلاة والسلام علی مبلغ الرسالات الالہیہ، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ القرشیہ، واللعن المؤبد علی مخالفیہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم الی یوم القیامہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات الہی اور معبود حقیقی کے لیے ہے جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں، جو خالق عبادت ہے محتاج عبادت نہیں، اور تمام تر درود و سلام ان پاک ہستیوں کے لیے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو خدا کی معرفت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے انسان کو، بنی آدم کو کفر اور شرک کی نجاست سے نکال کر توحید اور ولایت کی طہارت سے پاک و پاکیزہ کیا۔ میرے انتہائی معزز اور محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 71 کی ایک تھوڑے سے ایک جز کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند متعال یوں ارشاد فرماتا ہے کہ روز قیامت ہم لوگوں کے گروہوں میں سے ان کے امام کے ساتھ ان کو پکاریں گے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، جو دوستان میرے ساتھ اکثر رہتے ہیں، میں کبھی بالکل اشرف تھانوی صاحب والا ترجمہ نہیں کرتا، ایک بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں کہ جس میں ایک مفہوم ہو، ایک مطلب ہو جو سامع تک اور مخاطب تک اس طرح پہنچا جائے کہ مزید تشریح کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی روز قیامت ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ بالکل سلیس ترجمہ ہے۔ اور جب پیغمبر گرامی اسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ فرمان ذیشان کا یہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور مر جائے تو گویا وہ کفر کی روایات کی روشنی میں جب انسان رجوع کرتا ہے تو اس کو یہ ترجمہ یہاں پر تفسیری ترجمہ ملتا ہے کہ وہ کفر کی موت مرا ہے۔
جب انسان اس آیہ مبارکہ اور اس فرمان ذیشان پیغمبر گرامی اسلام دونوں کو سامنے رکھتا ہے، تدبر اور تفکر کرتا ہے، تو اس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس حدیث کریمہ کا جو پس منظر ہے، دونوں کو ملائیں تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان جس بندے کو بھی، جس شخصیت اور جس ہستی کو اپنا امام بنا رہا ہے، کم سے کم اس کی معرفت حاصل کرے۔ پھر جب انسان آگے بڑھتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، ایک نتیجہ لیتا ہے، پھر اس مرحلے کو وہیں تک کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اس منزل کو، اس مرحلے کو ساتھ لے کر ایک سفر طے کرتا ہے انسان۔ پھر کوشش کرتا ہے وہاں پر پھر ایک نتیجہ لیتا ہے کہ جس شخص کو، جس شخصیت کو اپنا امام بنا رہا ہے تو یہ دیکھے، اس کی معرفت حاصل کرے، آیا وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ بہت سارے مطالب امام کی لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، کلامی تعریف کیا ہے، روایات میں کیا ہے، وہ ساری چیزیں میں چونکہ دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ بندہ یہ ساری باتیں جو ہے نا جو سبق یاد کر کے لایا تھا، کیونکہ پتہ چلا ہے تقریباً حد اکثر 25 منٹ ہے۔ یہ بھی ان کا لطف ہے کہ میرے لیے بالخصوص پتہ چلا ہے کہ ٹائم بڑھا دیا گیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو انسان جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک امام کے ساتھ ہم نے معشور ہونا ہے تو یقیناً اور حتماً جو ہے نا ایک ایسے راستے اور ایک ایسے امام اور امامت کا انتخاب کرے روز قیامت شرمندہ نہ ہو، کیونکہ آگے صاحب فرما رہے تھے ایک امام جو ہے نا امام حق ہوتا ہے اور ایک امام جو ہوتا ہے امام باطل ہے۔ خدا نہ کرے انسان جو ہے نا امام باطل کے ساتھ معشور ہو۔ الحمدللہ یہ مذہب جعفریہ اور مکتب تشیع کا یہ افتخار ہے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں نہ فقط حق پر ہیں بلکہ عصمت و طہارت کے مالک ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں انسان جب ایک نتیجے پہ پہنچا ہے، اب مثلاً ہم اپنی بات کرتے ہیں، امیر المؤمنین کا دور ان کے اپنے اصحاب اور ان کے اپنے لوگوں تک محدود تھا۔ ظاہراً جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں، اگرچہ حقیقتاً وہ بھی ہمارے امام ہیں، اگر ان کو امام نہ مانے تو ایمان باقی نہیں رہتا، لیکن چونکہ پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان اور قرآن کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو جب مد نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے ہر زمانے کا امام مخصوص ہے، اور ہمارا جو وظیفہ بنتا ہے یہ تو لطف خدا ہے کہ اس نے امام کا حق ہم پر فرض رکھا ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ اگر خداوند متعال کی طرف سے یہ حق فرض نہ ہوتا ہم پر تو پھر بھی ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے کم سے کم امام حق کی معرفت کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری تھا، تاکہ روز قیامت ہم شرمندہ ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو زیادہ طول نہ دوں، اگر اس مباحثے اس جو میں اپنا درس یاد کر کے آیا ہوں اگر اس کا میں لب لباب اور خلاصہ کروں تو اس آیہ کریمہ کو لیا جائے اور اس فرمان ذیشان کو لیا جائے، دونوں کو جمع کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام زمان کی معرفت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر اسی کو میں یوں عرض کروں کہ معرفت امام زمان کا فائدہ کیا ہے اور عدم معرفت امام زمان کا نقصان اور ضرر کیا ہے، جب انسان اس دو پہلو دیکھیں، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس طرف ہوتا ہے، ایک پہلو اس طرف ہوتا ہے، اسی طرح ہر بات کا اگر انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت ہوتا ہے، ایک منفی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اسی کلام الہی اور فرمان ذیشان کو مد نظر رکھیں کہ امام کی جو معرفت ہے وہ ضروری ہے، تو معرفت اگر حاصل کی جائے تو فائدہ ہے اور اگر معرفت حاصل نہ کی جائے تو نقصان ہے۔ یہ اصل میں یہ جو درس میں یاد کر کے آیا ہوں یہ مجلس کا ماحول نہیں ہے بلکہ یہ ایک معرفتی میری نگاہ میں یہ ایک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جو ہم ساتھ ان کے معشور ہونے والے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں امام زمان کے ساتھ جب معشور ہونا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کی معرفت تو حاصل ہو۔ پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں، عرض کرتا چلوں گا کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ دیکھیں جب امام زمان کے ساتھ معشور ہونا ہے تو کم سے کم ان کی معرفت حد اقل
وہ تو ہونی چاہیے کم سے کم یہ تو انسان کو پتہ ہو امام کا اصل نام کیا ہے، امام کے کنیت کیا ہے، امام کے لقبات کیا ہیں، امام کے معجزات کیا ہیں۔ اگر امام غیبت میں گئے ہیں تو غیبت کا فلسفہ کیا ہے۔ غیبت تو الٹا ایک امام کو جب کسی کی راہبریت کرنی ہے، کسی کے لیے رہنمائی کرنی ہے، کسی کی ہدایت کرنی ہے تو ضروری ہے امام کا حاضر ہونا، نہ کہ امام کا غائب ہونا۔ امام کس طرح غائب ہو کر امام کی رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح امامت کر رہا ہے، لوگ کس طرح ان سے استفادہ کر رہے ہیں، کس طرح اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہلاکت سے بچ کر ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ ایک موضوع ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اپنی اس بحث کو سمیٹوں اور یہ عرض کرتا چلوں کہ امامت اپنا اس معرفت کا فائدہ کیا ہے۔ آئیے چند نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ بریر ابن خزیر ہمدانی مشرقی، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روز عاشورہ شہید ہونے والے ایک صحابی ہیں، ایک تاجر تھے، لیکن امام کے ساتھ جب آئے ہیں تو امام کے ساتھ آئے اور کس طرح جو ہے نا امام کی معرفت تھی اور انہوں نے اپنا آخرت سنواری ہے۔ دیکھیں جب شب عاشور تھی تو جب چراغوں کو بجھا دیا گیا، ایک روایت کے مطابق جب چراغوں کو بجھا دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ملائن اور یہ اشقیاء میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگ میں یہ چراغوں کو بجھا رہا ہوں، آپ پر حجت تمام کرتا ہوں، اگر کوئی شخص جانا چاہتے تو چلا جائے، ان کی دشمنی مجھ حسین سے ہے، آپ لوگوں سے میں اپنی حجت اٹھا لیتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ کوئی ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کا چھوڑ کر امام کو نہیں گیا، کیوں؟ معرفت تھی۔ یا اس کے بعد مثلا جب امام نے یہ فرمایا تو تمام اصحاب نے اپنی جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ایک ایک کر کے امام کی خدمت میں آئے اور اپنا مختصر سا خطبہ ارشاد فرمائے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت کے مطابق روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، کوئی ہدایت پر نہ آیا، تو جتنے اصحاب امام علیہ السلام کے موجود تھے وہاں پر، ان میں سے باری باری امام حسین علیہ السلام کے اس خطبہ ارشاد کرنے کے بعد باری باری اپنی جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے آئے۔ زہیر ابن کین کے بعد پھر بریر آئے، یہ آ کر عرض کرتے ہیں یبن رسول اللہ لقد من اللہ بک علینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، کیا؟ ان نقاتل بین یدیک، کہ ہم آپ کی رقابت میں رہ کر، ہم آپ کی رقاب میں رہ کر دشمنوں سے لڑائی کریں۔ دیکھیں معرفت کیا چیز ہے اور معرفت کا فائدہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ صحابی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ آپ کے برکت وجود کی وجہ سے اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ ہم آپ کی رقابت میں رہ کر دشمنوں سے لڑائی کریں۔ فقط یہاں تک نہیں، پھر کہتے ہیں کہ وَتَقَطَّعُ فِيكَ اعضاؤنا، اور آپ کی اس محبت میں ہمارے یہ اعضاء ہیں قطع قطع ہو جائیں۔ ثم جدک شفیعنا یوم القیامہ، معرفت کی بالکل انتہا کر دی ہے اس بندے نے۔ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت جب ہم آپ کی محبت میں مارے جائیں اور لہولہان ہو کر مارے جائیں، مظلوم ہو کر مارے جائیں، ثم جدک یوم القیامہ شفیعنا، کہ آپ کے جد نانا پیغمبر گرامی اسلام روز قیامت ہمارے شفیع ہوں۔ یعنی یہ ایک معرفت کا ایک نمونہ ہے۔ امیر المؤمنین اپنے آخری ماہ رمضان المبارک میں کبھی بازار میں تو کبھی ہجوم میں، کبھی اصحاب میں تو کبھی مسجد میں تو کبھی ممبر پر کچھ ایسی باتیں کرتے تھے، اصحاب کو کچھ بو آنے لگی، کچھ شک پڑنے لگا، امام اس طرح کی جو گفتگو کرے خدا نہ خواستہ امام پہ کوئی مشکل وقت نہیں آنے والا۔ امام فرماتے کبھی کسی خضاب کرنے والے کسی کو دیکھتے کہ یہ خضاب لے کر بازار سے جا رہا ہے، فرماتا ہے عبد خدا رک جا، یہ خضاب کس کے لیے لیے؟ مولا روز عید آ رہی ہے، میں یہ خضاب کروں گا۔ فرمایا پتہ نہیں کس کس کو اس عید پہ یہ خضاب کرنا نصیب ہوگا۔ پھر کبھی فرماتے یہ چاند جو آپ شوال کا طلوع کرنے والا ہے، نہیں معلوم کس کس کو جو ہے نا نصیب ہونے والا ہے۔ اصحاب میں سے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا علی یا امیر المؤمنین، خدا نخواستہ آپ پہ کوئی مشکل آنے والی ہے، کون ہے بدبخت جو آپ کو اس طرح کی
باتیں کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ کیا آپ شہید ہونے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا ملعون ہے جو آپ پر یہ اتنی کاری ضرب چلانے کے لیے تیار ہے، آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے، مولا یہ تلوار نیام سے نکلی ہے، بتائیے ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ دیکھیں معرفت، آگے دیکھیے گا جملہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جب یہ بات کی ہے امام علیہ السلام سے، تو امیر المؤمنین نے فرمایا کیا؟ امیر المؤمنین فرماتا ہے اگر تو میرا شیعہ ہے اور مجھے امام مانتا ہے تو تلوار کو نیام میں رکھ۔ وہ نکلی تلوار پھر نیام میں جاتی ہے، فقط کیوں؟ کیونکہ امام کا امر تھا، امام کی معرفت تھی تو اطاعت تھی۔ آئیے ذرا میدان کربلا میں روز عاشور دیکھتے ہیں۔ یہ حر ابن یزید ریاحی جب یہ یزیدی لشکر میں کھڑا ہے اور سپہ سالار ہے، ایک طرف دنیا کی حکومت ہے، ایک طرف یعنی اس آزمائش میں پڑا ہے، اور جب امام علیہ السلام نے اس جناب حر نے جب امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی لگام میں جب ہاتھ ڈالا تھا، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سکولت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر نے کہا اے حسین اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی تجھے یہ الفاظ کہہ سکتا تھا۔ دیکھیں معرفت تھی، امام کی معرفت تھی، امام کی ماں کی معرفت تھی۔ شاید تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ اسی احترام کی خاطر جناب سیدہ اور امام حسین کے احترام کی خاطر حر ہوا، نہ فقط دنیا میں ہو ٹھہرا، آخرت میں بھی ہو ٹھہرا۔ کتنے ایسے نمونے ہیں، ذرا آئیے میں صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ ایک دو نمونے میں آپ کی خدمت ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن عمرو ابن ملجم، یہ مرادی خاندان سے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ امیر المؤمنین میں سے تھا، اور پیغمبر کو جب 10 بندے پرہیزگار درکار ہوئے تو ان میں سے پہلا نمبر اس کا تھا۔ امیر المؤمنین فرماتے دیکھ پیغمبر نے بھی کئی دفعہ فرمایا تھا یہ پہچان لے یہ تیرا امام ہے، پہچان لے۔ یعنی میں اب مثال دینے لگا ہوں عدم معرفت کی، کوشش کروں گا میں اپنے وقت میں یہ سارا مضمون خلاصتاً سمیٹ لوں۔ دیکھیں عدم معرفت کے ایک دو پہلو دیکھیں۔ جب عمرو عاص مصر کا حاکم تھا، فرمان روا تھا، اس بندے نے خلیفہ دوم کو خط لکھا کہ مجھے قرآن کے معاملے میں کسی بندے کی ضرورت ہے، لوگوں کو درس دینا ہوتا ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے قرآن کی، مجھے ایسا بندہ درکار ہے جو میری قرآن کے معاملے میں لوگوں کی مشکل حل کرے۔ اس وقت اس خلیفہ دوم نے خط لکھا کہ آپ عبد الرحمن ابن ملجم کو مسجد میں ایک خاص مقام دے دیں جس میں یہ فقہ کے بھی مسائل بتائے لوگوں کو، اور قرآن کی بھی تعلیم دے۔ اور اس عمرو عاص نے پھر کیا کیا، مسجد کے ساتھ یہ ایک بندے کا گھر خالی کرایا گیا جو مختص کر دیا گیا۔ ابن ملجم یہ مشہور قاریوں میں سے تھا، مشہور قرآن خان میں سے تھا، لیکن کیا ہوا، معرفت نہیں تھی، امام کی معرفت نہیں تھی۔ یہ قرآن کا درس دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن کیا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عدم معرفت کی وجہ سے یہ امام کا قاتل ٹھہرتا ہے۔ عبید اللہ ابن حر روز قیامت آتا ہے امام کی خدمت میں، جب دیکھتا ہے کہ سارے انصار مارے گئے ہیں، اہل بیت کے جوانان مارے گئے ہیں، جوانان بنی ہاشم مارے گئے ہیں، مہمان مارے گئے ہیں، ایک امام حسین بچے اور یہ ایک بندہ بچا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، آیا میں اگر آپ پہ جان فدا کروں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ مولا نے فرمایا نہیں، میری جان پھر بھی نہیں بچے گی کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے جب میری جان فدا کرنے پر آپ کی جان نہیں بچتی تو مولا پھر مجھے جانے دیجیے۔ یعنی اسے نہیں تھا پتہ۔ بریر ابن خزیر آپ کی مثال میں نے عرض کی ہے، وہ روایت بھی وہ کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ بک علینا، آپ کے باوجود بابرکت وجود کی وجہ سے ہم پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی جان میری جان دینے پر نہیں بچتی تو مجھے جانے دیجیے۔ اور ایک بندہ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تلوار اور یہ گھوڑا میں آپ کو دیتا ہوں لیکن میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ شمر ابن ذوالجوشن کو دیکھیے، یہ جنگ صفین میں مولا کی رکابت میں نہیں تھا، کتنی جنگیں اس نے مولا کی حمایت میں لڑی ہیں، امام حسن کے ساتھ رہا ہے، لیکن کیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر نہیں چڑھا ہوا تھا جب قتل کرنے لگا۔ اور جب امام حسین نے فرمایا کہ سچ کہا تھا میرے نانا محمد مصطفیٰ نے کہ اے حسین، اے میرے بیٹا، تیرے سینے پر خنزیر کی شکل والا سوار ہونے والا ہوگا اور تجھے قتل کرنے والا ہوگا۔
کیا تھا؟ فقط کیا؟ معرفت نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر معرفت ہوگی تو ہم امام زمان کو پہچاننے والے ہوں گے، اور روز قیامت ہم شرمندہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو بالکل اسی طرح جس طرح میدان کربلا میں لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ کیا تھا؟ فقط یہی تھا نا۔ مولا حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ جب دیا، فقط کس لیے دیا؟ ممکن ہے کوئی شخص ہدایت پر آ جائے، نہیں آیا کوئی ہدایت پر۔ کیوں؟ فقط یہ کہ امام کی معرفت نہیں تھی۔ جناب عباس کو دیکھیے، کبھی بھی اپنا چہرہ اقدس امام حسین علیہ السلام کے سامنے نہیں اٹھایا تھا۔ آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا حسین، اے میرے آقا و سردار، مولا سارے شہید ہو گئے ہیں، مولا مجھے بھی اجازت دیجیے میدان کربلا میں جاؤں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے یہ ننھے بچے میرے پاس آتے ہیں، مشکیزیں لے کر آتے ہیں۔ چچا عباس، جناب سکینہ آتی ہیں، چچا عباس میرا عسکر بہت پیاسا ہے، اے چچا عباس یہ سارے بچے مجھ سکینہ سے آس لگائے ہوئے ہیں، چچا کو بھیجو، چچا پانی لے آئیں۔ اے چچا، میں سارے بچوں سے وعدہ کر چکی ہوں۔ وہی سکینہ جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کر، انگلی پکڑ کر جناب حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں۔ اے بابا جان، چچا کو اب تو اجازت دے دیجئے۔ جب اجازت ملی ہے، ارے عزادارو یقین کریے، روایت کا مطالعہ کیجئے گا، حسین مولا کو جناب عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی، فقط پانی لانے کی اجازت ملی تھی۔ کس طرح لائے ہیں پانی؟ عزادارو مشکیزے کو ڈالا نہر میں، جب پانی لے کر آنے لگے، کچھ ملائین بیٹھے تھے۔ یہ شمر ابن ذوالجوشن کمین گاہ میں چھپا تھا۔ اس ملعون نے کہا، اے حرملا، ایک ایسا تیر چلا، پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے۔ اس ملعون نے ایک ایسا تیر چلایا، اے عزادارو حضرت عباس کا دائیں بازو نہ رہا، حضرت عباس نے بائیں بازو میں مشکیزہ ڈالا۔ جب اس ملعون نے ایک اور تیر چلایا، حضرت عباس کے بازو نہ رہے۔ المختصر، ارے عزادارو، حضرت عباس پہ ایسا ظلم ہوا، جناب عباس کی کوشش رہی سکینہ تک کہیں طرح پانی پہنچ جائے، ارے اصغر پیاسا نہ رہ جائے۔ عباس نے کوشش کی پانی خیموں تک پہنچے، لیکن ایک ایسا تیر آیا، ایک ایسا تیر سے شعبہ آیا جس نے حسین کو، جس نے حضرت عباس کو مجبور کر دیا۔ پانی خیموں میں نہ گیا۔ ارے جب خالی گھوڑا امام حسین جب علم عباس کو لے کر آنے لگے، جب دیکھا سکینہ کو یہ آس تھی چچا عباس ابھی پانی لائیں گے، سارے بچوں کو کہا، ارے چچا عباس آ رہے ہیں پانی لینے۔ پانی لے کر جب دیکھا بابا آئے ہیں، پانی نہیں آیا، بابا آئے ہیں، چچا نہیں آیا۔ سارے بچوں کی طرف دیکھا، ارے مشکیزوں کو گرا دیا۔ شاید یہی سوچا ہو، اے کاش عباس میدان میں ہی نہ جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔